تو بچے اس میں بہت یوتھ متاثر ہے. یہاں سارے یعنی اسکول بند ہیں کئی علاقوں میں, قبائلی علاقے میں اسکولز ختم ہو گئے ہیں. تو ایک طرف تو پڑھائی کے اوپر ایک علیحدہ ایکسٹرا پیسے لگا رہے ہیں ہم بچوں کی صحت کے لیے, آپ نے کہہ دیا, لیکن بچوں کا یہ حق ہے اسپورٹس کھیلنا. یعنی وہ کیا کریں شام کو, جب اسکول نہیں ہوتے تو ہم سارے بڑے ہوئے تھے یا پڑھتے تھے اور گھر آ کے کھیلتے تھے, یا گراؤنڈیں نہیں ہیں. تو 2 انیشیٹوز لیے ہیں. ایک, ہر تحصیل کے اندر ایک سپورٹس کی اچھی بڑی فیسلٹی ہو, گراؤنڈ ہو خیبر پختونخوا کی ہر تحصیل میں, اور اگلے سال ہر یونین کاؤنسل میں, اس سال تحصیل تک, اگلے سال یونین کاؤنسل تک. اور دوسری چیز کہ ہم نے یہاں 7 ڈویژنز ہیں, 7 کی 7 ڈویژن اور 8ویں فاٹا, ہم اس سارے سے جو ٹیلنٹ ہے, جو بھی نوجوان انڈر 17 ہیں, ان کو ساروں کو یہاں بلائیں سینٹرز میں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں. ادھر ہم نے کوچز دیے ہیں جو ان میں ٹیلنٹ میں سے دیکھیں, پھر ایک ٹیم سلیکٹ ہو 8 ڈویژنز کی, پھر ان کا میچز ہو, اس میں سے پھر ہم جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے کے آئیں. میں خود ایک ایسی ٹیلنٹ ہنٹ میں آیا تھا جب میں 16 سال کا تھا. یونیورسٹی گراؤنڈ تھی لاہور کے اندر جدھر میں گیا, اور میں ہوا, اور شاہد افریدی, میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کی تھی 20 سال پہلے, شاہد افریدی اس ٹیلنٹ ہنٹ سے آئے, اور آج لے کے آئے شاہد افریدی کو, اور آج لے کے آئے اس لیے کیونکہ وہ ایک نوجوان کی انسپریشن ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یوتھ اور انسپائر ہو, اور یہاں حالات اتنے برے ہیں, سارا وقت بیچارے بچے دیکھتے ہیں جنگ ہے, وہ مر رہا ہے, یہ ہو گیا, وہ, تو لوگ نہ کوئی سپورٹس کی ٹیم آتی ہے, نہ یا کچھ انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں آتی ہے. تو ان کا, اور اتنا شوق ہے لوگوں کو سپورٹس کا, تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان کو انسپائر کیا جائے. کرکٹ کو ریوائیو کر لیں گے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہماری ٹیم دوبارہ اس پرائڈ تک پہنچ جائے جس تک آپ لے کے گئے تھے؟ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جتنا ٹیلنٹ, میں اب یہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا, میں جب سیاست میں نہیں تھا بھی میں یہ کہتا تھا, پاکستان میں جتنا سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے دنیا میں اتنا ٹیلنٹ کہیں نہیں, اور خاص طور پہ کرکٹ کا. جو نیچرل ٹیلنٹ یہاں سے نکلا دنیا میں نہیں نکلا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. ہم یہ جو پختونخوا میں, میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ ایک سسٹم لے کے آ رہا ہوں. آپ کو میں یہ ثابت کروں گا کہ 2-3 سالوں میں اس سسٹم سے بہترین ٹیلنٹ ایسا نکلے گا کہ پاکستانی ٹیم کو یہاں سے ورلڈ کپ جتائیں گے, کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے. پشاور سے پختونخوا میں پورے یہاں سے ٹیلنٹ, اور فاٹا سے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کیونکہ سسٹم نہیں ہے, ہمارا اتنا زیادہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ صرف سسٹم بنا کے آپ کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ٹیلنٹ کس طرح اوپر آ سکتا ہے. اچھا, یہ اس اسٹرائک کی طرف آتے ہیں جو فضائی یہاں پہ حملے شروع ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں, اور اس کے بعد جو اس کا بلو بیک کرے گا, وہ کہتے ہیں کہ پشاور کو زیادہ ہٹ کرے گا, اس کے بعد پنجاب کی طرف جائے گا, کراچی میں نظر آئے گا, بنوں میں بہت نظر آئے گا. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی عمران خان صاحب کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ جو 8 اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس کا بلو بیک ہوا تو آپ کے جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا, یہاں پہ پولیس کو جو نقصان پہنچے گا, FC کو جو نقصان پہنچے گا, سیاسی آپ کی قیادت ہے اس کو جو نقصان پہنچے گا, اس کو کیسے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ دیکھیں, پولیس کا تو, اور یہاں جو ہمارے IG ہیں, میں ان کو داد دیتا ہوں, انہوں نے بڑی زبردست پولیس میں پچھلے 2 مہینے کے اندر بہت زبردست پولیس میں اصلاحات کی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ اتنے کرپٹ پولیس والے نکالے گئے, اتنے اوپر آ گئے. یعنی ایک بڑی تیزی سے پولیس کے اندر کام ہو رہا ہے, اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو بھی ہو جائے سارا کچھ, اگر جب یہ پوری طرح اگر جنگ چھڑ گئی تو سارا اس کا بلو بیک جو کہتے ہیں, سب سے پہلے پختونخوا میں 3 طرف ہے نا فاٹا اس کا, تو سارا تو اٹیک یہاں ہے. اس لیے ایک تو اپنی اندر تیاری کرنی ہے, دوسری کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے تو کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہمیں میسیجز آئی ہیں کہ کئی گروپس بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کون سا گروپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لمبی بات ہو جائے گی, لمبی بات ہو جائے گی. نہیں, میں وہ سوسائٹی میں اس ملک میں چیز کھل رہی ہے. اگر ہمیں میسیجز آئی ہیں, ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آگے بات چیت کرنے کی, لیکن اگر مجھے میسیجز آئی ہیں اس کا مطلب, اور آپ سے نہیں پہلے بھی آئی ہیں, ہمارے پاس کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے ہم آگے بات نہیں کرتے. لیکن اس کا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کئی گروپس بات کرنا چاہتے ہیں. اگر بات کرنا چاہتے ہیں, عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ہم ساتھ ملا لیں اور وہ نہ ہٹ جائیں تو شاید بڑا چھوٹا سا آپریشن ہو اینڈ میں, بجائے اس کے کہ اگر ہم آپریشن کریں سب اکٹھے ہو جائیں, اور وہ اس کا یعنی اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا چھوٹا اگر کرنا ہی ہے تو چھوٹا کریں, اور وہ کریں جو کہ مان نہیں رہے.
لیکن اگر جو کوئی تیار بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے ان سے تو بات کریں. اچھا جو لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا عمران خان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے, اس پہ عمران خان تھوڑا سا ایک دو قدم آگے چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان ہر چیز کے لیے تیار ہے. اپنے ملک کے لیے جو حالات ہیں دیکھ کے ہم تکلیف, اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اسی کو ذمہ داری دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہو اور ذمہ داری میں لے لوں اور پھر میں ڈیلیور نہ کر سکوں. یا تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ دے کہ جی ہم نہیں کر سکتے تو چلیں آپ ذمہ داری لے لیں, کیونکہ اس کے اندر فوج کا بہت اہم رول ہوگا. فوج کے علاوہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ فاٹا کے اندر ہیں, وہ سارا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے. تو کس منہ سے اگر ہم نے بات بھی کرنی ہو تو کس اتھارٹی سے بات کروں گا؟ اس لیے میرے خیال میں کہ ایک پہلے تو اعتماد میں لیا جائے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو ابھی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں پتا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ساروں کو آن بورڈ لیا جائے. پہلے جو اے پی سی نے سب کو کہا ہے کہ کم از کم جو بات چیت, جو ڈائلاگ کے لیے ساری پارٹیز متفق تھی, اس کو موقع تو پورا دیا جائے. وہ تو موقع ہی نہیں, ابھی تو بات چیت ہوئی نہیں اور لڑائی کی طرف چلے گئے. تو یہ تو ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو. اگر وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو مینڈیٹ دے دیتی ہے اور اختیارات بھی دے دیتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ وہ حکومت سپورٹ کرے گی آپ کو, تو آپ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کہ اگر وہ فاٹا نیچے دے دیتے ہیں, قسم کا کوشچن ہے جاوید, یہ ہو نہیں سکتا. اگر وفاقی ہوں, دیکھیے ہم فوج میرے نیچے, میاں نواز شریف پاکستانی, آپ پاکستانی, طالبان پاکستانی, لیکن مجھے یہ پھر بتا دیں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, پرائم منسٹر بنا دیں, میں آپ کو مسئلہ حل کر کے دکھا دیتا ہوں. اور پھر اگلا سوال یہ کہ نواز شریف کا کیا کام ہے؟ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جو آئے ہیں ڈائلاگ کے نام پہ اور امن کے نام پہ, ان کا پھر کیا کام ہوا؟ نہیں, اگر آپ سے ریکویسٹ کریں وفاقی حکومت کہ عمران خان صاحب آپ کا صوبہ ہے, زیادہ متاثر ہوگا, آپ اپنا کردار ادا کریں, سارا کچھ دے دینا, کہ کون معاشیات بھی میرے ہاتھ میں دے دیں, سب کچھ میرے ہاتھ میں دے دیں, سارا کچھ مجھے کنٹرول میں دے دیں اور خود گھر بیٹھ جائے, تو پھر تو ایسے ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میاں نواز شریف نہیں کرنا ہے. چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. جو اب میں ہو کچھ نہ اور میں آگے جا کے بات کس چیز پہ کروں اور کوئی سیبوٹاج کر سکتے, ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایک ایسی ڈیفائننگ مومنٹ آ گئی ہے کہ جس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون طالبان کے ساتھ کھڑا ہے, کون اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کی طرف ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج بھی وہ پرو طالبان ہیں یا پھر وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عمران خان کا آج کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو پرو طالبان کہہ دیتے ہیں, اور جو 9 سال سے ڈو مور کہتے آئے ہیں, اور امریکہ کے کہنے پہ, جو امریکہ, میں آپ کو بیان پڑھ کے درا دیں جنرل ایلن کا کہ جاؤ نارتھ وزیرستان میں, 3 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں امریکن بار بار کہنے کے لیے کہ وزیرستان میں پاکستانی فوج جائے. تو جو لوگ یہ پرو امریکہ کی جنگ کے حمایتی ہیں وہ پیٹریوٹک پاکستان بن جاتے ہیں. جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور مذاکرات جو ساری پارٹیز چاہتی ہیں ان کو طالبان کی طرف دھکیل, یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوا. یعنی اگر یہ جنگ اتنا بہتر طریقہ تھا امن لانے کا, کیونکہ سب امن ہی چاہتے ہیں نا, تو 9 سال سے کیوں نہیں امن آیا؟ یعنی امن آ جانا چاہیے تھا اب تک. تو اگر ڈائلاگ کے بغیر ہم چلے گئے اس کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ جیت ہوگی ان فورسز کی جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں یا جو ایک فورن ایجنڈا, امریکی ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم آپریشن کریں گے, شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے, فاٹا کے دوسرے ان تمام علاقوں میں کریں گے جہاں پہ دہشت گرد ہیں یا شدت پسند موجود ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے ان تمام علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا جہاں جہاں طالبان کی انسٹالیشن ہے, تو آپ حکومت کے ساتھ دیں گے یا آپ اس وقت بھی کہیں گے کہ ہمیں مذاکرات ہی کرنا؟ میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دوں گا, جو پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری عقل یہ کہتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوچ والا آدمی وہ یہ سوچے کہ اگر ڈفرینٹ گروپس ہیں جس میں 14-15 بڑے گروپ ہیں, باقی چھوٹے گروپ ہیں, کوئی فرقہ واریت سے لڑ رہا ہے, وہ تو پنجاب کے اندر وہ گروپ بیٹھے ہیں, کراچی کے اندر علیحدہ گروپ بیٹھے ہیں, بلوچستان میں علیحدہ بیٹھے ہیں,
تو میرا تو عقل یہ مجھے کہے گی کہ میں کیسے ان گروپ جو بات کر رہے ہیں ان کو دشمنوں کو کم کر دوں, اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اینڈ میں جاؤں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے نا, ہم کتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ اب یہ آپریشن ہوگا, اس کے بعد امن ہو جائے گا. ہر آپریشن کے بعد اور مشکل پڑی ہے, اور ملیٹنٹس پڑے ہیں, ایک گروپ سے 50 گروپ بن چکے ہیں. اس لیے مجھے اگر کوئی یہ کنونس کر دے پاکستان میں بہتری کس طرح آئے گی اور امن کیسے ہوگا, میں ان کے ساتھ ان کی حمایت کروں گا. اچھا, ایئر اسٹرائک سے شروع ہو چکی ہیں, آپ یہ سمجھے کہ ایک لمیٹڈ جنگ وہاں پہ شمالی وزیرستان میں ہو رہی ہے اور فوج اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے اور فضائیہ بھی کریڈٹ لے رہی ہے. آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے بغیر دوسرے پارٹیز کو اعتماد میں لیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ اس کا افیکٹ تو اب آنا شروع ہو جائے گا آپ کی طرف؟ دیکھیں, ایک طرف تو فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اور جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا, اور ریٹیلیشن ہوئی ہے ان حملوں کے اوپر. تو یہ تو ابھی نہیں پتا کہ پوری طرح آپریشن ہو رہا ہے یا ریٹیلیشن ہے. ایک طرح تو اب ظاہر ہے فوج نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے, جب اس کو کچھ ان کے لوگوں کو ماریں گے, اب فوجیوں کو شہید کریں گے تو وہ آگے ریٹیلیٹ تو کریں گے. لیکن کیا یہ پلان ہے, کیا یہ یعنی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ آف پاکستان کی سب کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ مذاکرات ہمیشہ, کبھی بھی جنگ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے, جب سب کچھ ختم ہو جائے تب آپ جنگ کی طرف جاتے ہیں. اور ابھی تک مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے اور ہم سیدھا کہیں کہ ختم ہو گئے ہیں اور جنگ کی طرف چلے جائیں, یہ جیت ان فورسز کی ہوگی جو ہمیں دھکیل رہے ہیں اس جنگ کے اندر. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت پورے پاکستان میں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ناکام ہو رہی ہے, یا اس کے قدم جم رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ایکسل کر رہے ہیں اور بہتری لے آئیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں, سب سے بڑی تو ناکامی یہ ہے کہ یہ 9واں مہینہ ہے, فوج بارڈر وہ بیٹھی ہوئی ہے قبائلی علاقے میں, نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ آپریشن ہو رہا ہے. وہ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور فوجیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے فوجی شہید ہوئے, اس کی اوپر پھر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ناکامی یہ ہے کہ کیوں نہیں کچھ کیا گیا. یعنی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر صحیح نواز شریف کو پہلے ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے تھا, فوری طور پہ خود لیڈ کرنے چاہیے تھا مذاکرات. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کے فورن ٹورز دیکھیں کتنے ہیں, کیا فورن ٹور سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی جبکہ ملک کے اندر یہ حالات ہیں؟ تو پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. تو اگر 9ویں مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمیع الحق صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور عمران صاحب آپ بات چیت کر لیں, تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی یہ آپ جب ذمہ داری کہتے ہیں کہ عمران خان آپ کیوں نہیں کرتے, ذمہ داری میری نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری ہوتی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پہلے مہینے کے اندر آر پار کر دینا تھا. اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں امیجیٹلی, لوگ بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ 9ویں مہینے میں آج ہم انتظار کر رہے ہیں, ہمیں یہی نہیں, ڈائلاگ بھی نہیں شروع ہوا اور لگ رہا ہے کہ آپریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہ کیوں. یعنی لیڈرشپ کا تو کام لیڈ کرنا ہوتا ہے, تو ابھی تو وہاں تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے ان کو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا. اچھا, شمالی وزیرستان میں ایئر سٹرائک کے بعد وہاں سے نقل مکانی شروع ہو چکی ہے اور لوگ وہاں سے بسوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, پیدل وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب, آپ خود تصور کیجئے کہ جب وہاں سے 7-8 لاکھ لوگ وہاں سے نکلیں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ پشاور میں ہوگا. کیا آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, کیا آپ نے کیمپس بنا لیے ہیں؟ آپ وہاں ان کے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے, ان کا میڈیکل جو ان کے اسسٹنس دیں گے وہ کیسے دیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا, فیصلہ کیا؟ 3 لاکھ لوگ بستے ہیں نارتھ وزیرستان میں, 3.5 لاکھ, اور ہمیں خوف ہے. ابھی بنو میں بہت ہیوی لوڈ آ رہا ہے, اور ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا ہم نے کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت آگے وہاں پہلے سے ہی نقل مکانی ہوئی ہے. یہاں تو آگے سارے خیبر ایجنسی سے ابھی تک لوگ یہاں نقل مکانی کر کے IDPs ہیں, تو اس سے اور زیادہ آگے ہیں, صوبے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے. میں پرویز صاحب سے ابھی پوچھ رہا تو اگر آپ اجازت ہے. پرویز صاحب, یہ بتائیے یہ جو 3-3.5 لاکھ لوگ, یا وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ 8 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے آ سکتے ہیں, جب وہ آئیں گے, بنو میں آئیں گے, پشاور میں آئیں گے اور مردان میں آئیں گے, تو آپ ان کے لیے کیا آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے؟ بالکل, ہم نے بندوبست شروع کر دیا, اور جو کل تک رپورٹس تھی تقریباً 7-8 ہزار لوگ بنو پہنچ چکے ہیں, اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے ٹینٹس اور کھانا سب بندوبست انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہے.
اور جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ہم ان کے لیے بندوبست کرتے جائیں گے. تو یہ وفاقی حکومت سے آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, ان کو خط نہیں لکھا کہ آپ, کیونکہ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے, لیکن مسائل آپ کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں, تو وفاقی حکومت مدد کرے آپ کی؟ یہ جتنا اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یہ جوائنٹلی وفاق اور صوبے کرتی ہے, اور چونکہ یہ سلسلہ